اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأوتین ہذہ رایۃ غدا رجلا۔ آج کی اس نشست میں علم کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، جسے عربی میں رایت کہا جاتا ہے، فارسی میں پرچم کہا جاتا ہے، اردو میں جھنڈا اور نشان کہا جاتا ہے، انگلش میں اسے فلیگ کہا جاتا ہے۔ آج اس کی تاریخ بتانی ہے کہ اہمیت کیا ہے، تاریخ کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ لوگوں کے اذہان میں، ذہنوں میں، دماغوں میں مولویوں نے علم کی نفرت اور دشمنی بھر دی ہے، اس لیے اس امر کی ضرورت پیش آئی کہ علم کی فضیلت بیان کی جائے، کیونکہ اسلام دین حکمت ہے، اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین عقل ہے۔ تو عقل کی روشنی میں یہ دیکھنا ہے آخر علم سے دشمنی کی وجہ کیا ہے، یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ سیاسی علم بھی ہوتے ہیں، جھنڈے، قومی جھنڈے بھی ہوتے ہیں، پارٹیوں کے ہوتے ہیں، ملکوں کے ہوتے ہیں۔ سبھی جانتے ہیں کہ ملکوں کے جھنڈے، سیاسی جھنڈے، قومی جھنڈے، یہ جھنڈے ہیں، پارٹیوں کے جھنڈے۔ اور بڑی بات ہے کہ جو علم سے دشمنی رکھتے ہیں، جب ان کے جل سے جلوس نکلتے ہیں تو وہ خود ایک علم نہیں، ایک جھنڈا نہیں، سینکڑوں اور ہزاروں جھنڈے لے کے نکلتے ہیں۔ چونکہ اسلام لاجک کا دین ہے، جہالت کا نہیں، اس لیے یہ سوچنا ضروری ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس علم سے نفرت کیوں ہے۔ لوگوں کے گھروں پہ پارٹیوں کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، آپ کے علم میں ہے، میں کس کس پارٹی کا نام لوں۔ قوم پرستی کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، اور ملکوں کے جھنڈے تو ہر ملک میں ہیں ہی۔ اور یہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جھنڈے جلائے جاتے ہیں۔ اب یہ جھنڈے جو جلائے جاتے ہیں، مثلا ایک ملک ہم سے 22 گھنٹے جہاز کا سفر، اس کے جھنڈے جلائے جائیں۔ ایک وہ ملک ہے جو ہم سے 8 گھنٹے جہاز کا سفر، ایک ہم سے 2 گھنٹے جہاز کا سفر، تو ان کے جھنڈے جلائے جاتے ہیں جلوسوں میں، جلسوں میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ان ملکوں کے جھنڈے جلاتے ہیں، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ جھنڈا اسی ملک سے آیا ہے جس ملک کا جھنڈا ہے جو تم جلا رہے ہو؟ نہیں۔ تو کہاں سے بنایا آپ نے؟ لکڑی بھی یہاں کی، کپڑا بھی یہاں کا۔ تو لکڑی بھی یہاں کی، کپڑا بھی یہاں کا، یہ جلایا کیا جا رہا ہے؟ یہ یقین ہے کہ اس ملک سے یہ جھنڈا جو جلایا جا رہا ہے وہ نہیں آیا اس ملک سے، نہ 22 گھنٹے دور والے ملک سے، نہ 8 گھنٹے جہاز کے سفر والے ملک سے، نہ 2 گھنٹے والے سفر والے ملک سے۔ وہاں سے جھنڈے نہیں آئے، خود بنائے، خود جلائے۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ وجہ کیا ہے، وہاں سے تو آیا نہیں، نہ کپڑا وہاں کا، نہ لکڑی وہاں کی، تو پھر یہ جلانے کا مقصد؟ تو جواب یہ ملتا ہے کہ ہم اس جھنڈے کو جلا کے اس ملک سے
نفرت کا اظہار کرتے ہیں، دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، تو ثابت ہوا کہ جھنڈے سے دشمنی، جھنڈے سے نفرت، اس کے مالک سے نفرت ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پارٹیوں کے جھنڈوں سے نفرت نہیں، اور جھنڈوں سے نفرت نہیں، فقط جھنڈے پہ نام آ جائے علی، حسین اور عباس، اس سے نفرت ہے۔ تو ابھی تو یہ ثابت ہوا کہ جھنڈے سے نفرت، مالک سے نفرت ہے، تو خود جھنڈے سے نفرت رکھنا، حضرت عباس کے علم سے نفرت رکھنا، حضرت مولا علی کے علم سے نفرت رکھنا، امام حسین کا نام جس پہ لکھا ہو اس سے نفرت رکھنا، یہ اس کپڑے سے نفرت نہیں، یہ اس لکڑی سے نفرت نہیں، یہ اس مالک سے نفرت ہے۔ تو وہ تو رسول خدا کی حدیث تواتر کے ساتھ موجود ہیں کہ جو آل محمد کا دشمن ہے وہ یہ اور یہ اور یہ ہے، تو وضاحتیں موجود ہیں۔ تو علم سے دشمنی، سب سے پہلے دیکھیں کہ علم کی تاریخ کیا ہے، علم کی فضیلت کتنی ہے اور علم کی اہمیت کتنی ہے۔ تاریخ، اگر عالم کی تاریخ دیکھی جائے، تاریخ عالم، تو اس میں علم کا وجود 2000 سال پہلے روم میں ملتا ہے۔ اسلام کی تاریخ دیکھی جائے تو علم کا وجود حضرت شیس علیہ السلام نبی، اس کے دور سے ملتا ہے۔ یہ ہوئی علم کی تاریخ۔ آئیے علم کی عظمت کیا ہے، تو اگر میں اپنی زبان سے بتاؤں تو یہ مناسب نہیں ہوگا، تو میں اہل سنت کے ایک خوش عقیدہ محقق عالم دین، اس کے قلم سے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ علم کی فضیلت کیا ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے علمدار حسین علیہ السلام، یعنی مولا حسین کا علمدار، جیسے مولا علی رسول خدا کے علمدار تھے، یہ غازی عباس علمدار امام حسین کا علمدار ہے۔ اب یہ یاد رہے کہ یہ علم اسلام کا ہے، یہ دوسرا علم نہیں ہے، نہ کسی ملک کا ہے، نہ کسی سیاسی پارٹی کا ہے، یہ علم ہے اسلام کا۔ آخر کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے پاس کون سا علم تھا؟ اس نے جو اپنے بھائی حضرت عباس علمدار کو اللہ کے دین کی دفاع کی خاطر جنگ کرنے کے جو علم دیا اور علمدار بنایا، تو وہ علم کون سا تھا؟ نعوذ باللہ، کوئی سیاسی پارٹی کا علم ہوگا، وہ کسی قومی پارٹی کا علم ہوگا، وہ تو اسلام کا پرچم، وہ اسلام کا علم۔ تو یہ علم عباس، علم اسلام انٹو بریکٹ علم عباس، اسلام کا علم عباس کا علم ہے، اور عباس والا علم اسلام کا علم تھا۔ یہ اسلام کے علم کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ خاندان جو ہے، حضرت عباس کے والد مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہر جنگ میں رسول خدا کے علمدار رہے۔ جھنڈے جنگوں میں مولا علی کے ہاتھ میں ہوتے تھے، رسول خدا مولا علی کو جھنڈے دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور مولا کائنات علی علیہ السلام کے بھائی، میں علم کی تاریخ بتا رہا ہوں، مولا علیہ السلام کے بھائی حضرت جعفر ابن ابو طالب، مولا علی کے بھائی ہیں حضرت جعفر، جن کا لقب کیا ہے، مشہور ہے، بچے بچے کو معلوم ہے، جعفر طیار۔ اب علماء مولویوں سے پوچھیں یہ طیار کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جنگ میں اللہ کے دین کے لیے جب علم اٹھایا تو علم کو گرنے نہیں دیا، علی کے بھائی نے علم کو گرنے نہیں دیا، اپنے بازو کٹوا دیے۔ تو رسول خدا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ان کٹے ہوئے بازوؤں کی جگہ جعفر کو 2 پر دیے ہیں، پر اس سے وہ ملائکہ کے ساتھ
جنت میں پرواز کرتا ہے. اسی لیے جعفر طیار جو ملائکہ کے ساتھ جنت میں پرواز کرتا ہے، پروں سے اڑتا ہے. یہ پر کیوں ملے؟ علم پہ بازو کٹوائے. یہ علی کا بھائی ہے. یہ خاندان کو دیکھیں کہ علم اور خاندان ابو طالب کا کتنا گہرا تعلق ہے. حضرت جعفر طیار دونوں بازو کٹوا دیے اللہ کے دین کی خاطر اللہ نے، لیکن علم کو گرنے نہیں دیا، تو نتیجہ اللہ نے ان کو پر دیے. مولا کائنات علی علیہ السلام جنگوں میں علمدار. اس کے بیٹے مولا علی کے بیٹے حضرت عباس ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام کربلا میں، مولا حسین کے علمدار. تو یہ یاد رہے کہ یہ کوئی دوسرا تیسرا چوتھا پرچم نہیں ہے. اگر کوئی ملا مولوی لوگوں کے ذہنوں میں یہ گندگی ڈال رہا ہے کہ یہ دوسرے علم ہیں، تو یہ ہرگز نہیں، یہ علم اسلام کا ہے. یہ نشان جو شیعہ نے حیدر کرار اپنے گھروں پہ، مدرسوں پہ، مسجدوں پہ، قبروں پہ یہ جو علم کا نشان لگاتے ہیں، یہ کربلا والے نشان کی یاد ہے، یہ اس کی شبیہ ہے. حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شبیہ ہے. جیسے حضرت جعفر طیار علیہ السلام نے اپنے بازو کٹوائے علم کے لیے، ایسے اس کے بھتیجے نے، علی کے بیٹے نے، علی کے لال نے، حسین کے بھائی نے، حسین کے علمدار نے اپنے بازو کٹوائے کربلا کے میدان میں، لیکن علم کو گرنے نہیں دیا. وہی تاریخ چلی آ رہی ہے. وہ چاچا تھا جعفر طیار، عباس بھتیجا ہے. تو یہ علم ہے. آئیے اہل سنت کے عالم محمد توصیف حیدر، یہ اہل سنت کے بڑے محقق، مانے ہوئے، پاکستان نہیں دنیا میں مانے ہوئے حضرت محقق اسلام مرحوم و مغفور حضرت علامہ سائن چشتی رحمت اللہ علیہ فیصل آبادی. جب میں فیصل آباد گیا تھا تو میں ان سے ملا تھا. تو یہ بڑے محقق اہل سنت کے عالم دین، یہ ان کا بیٹا ہے علامہ سائن چشتی رحمت اللہ علیہ کا یہ بیٹا ہے محمد توصیف حیدر. کتاب چھپی ہے چشتی کتب خانہ فیصل آباد، یہ ان کا اپنا کتب خانہ ہے. کتاب کا نام ہے علمدار حسین علیہ السلام، یعنی ابو الفضل عباس مولا غازی عباس. اس کے صفحہ نمبر 68 پہ 68 اس پہ سرخی قائم کی ہے کہ غازی عباس کا جھنڈا، وہ غازی عباس جن کے علم کی عظمت صرف عشرہ محرم تک ہی محدود نہیں. یہ ہوتے ہیں اہل سنت، انہیں کہتے ہیں سنی خوش عقیدہ، اہل بیت سے محبت رکھنے والے. افسوس کی بات ہے یہ اہل سنت کے گھروں پہ جھنڈے لگے ہوئے تھے بھی اور ہیں بھی، لیکن ناصبیت اور خارجیت، اللہ اکبر، وہ لوگوں کو علم سے دور کر رہی ہے. بھئی علم ہے کیا؟ میں نے بتایا آپ کو کیا لکھ رہا ہے اہل سنت کا عالم کہ وہ غازی عباس جن کے علم کی عظمت صرف عشرہ محرم تک ہی محدود نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر پل میں، اللہ اکبر، اس جھنڈے کی چھاؤں اہل اسلام پر سایہ فکر رہے گی. قیامت تک غازی عباس کا علم، یعنی کیا کہہ رہا ہے یہ سنیں آپ، غور فرمائیں. اوپر سرخی کیا ہے؟ عباس کا جھنڈا، نیچے کیا لکھا ہے محقق عالم اہل سنت نے؟ اسلام کا علم. تو یہ کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ جو مولوی بتاتے ہیں اسلام کا علم اور ہے، کربلا والوں کا علم اور ہے، یہ شیعہ والا علم اور ہے. نہیں، کربلا میں جو علم تھا وہی اسلام کا علم ہے، جو اسلام کا علم تھا وہی کربلا والوں کا علم ہے. یہ اہل سنت کے عالم کی زبانی دعا مانگ رہا ہے کہ ہر پل اس جھنڈے کی چھاؤں اہل اسلام پر سایہ فکر رہے گی. یہ اس عظیم ہستی کا عظیم بیٹا ہے جو تاجدار حل عطا ہے، یعنی عباس مولا غازی حضرت مولا علی کے فرزند ہیں، جن کے حق میں یہ علامہ اقبال کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تاجدار حل عطا.
حل عطا کا تاجدار کون ہے؟ مولا علی، اقبال کے بقول۔ یہ وہ اشارہ کر رہا ہے کہ حل عطا صاحب حل عطا تاجدار حل عطا کا بیٹا حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہے۔ دوسری جگہ پہ صفحہ نمبر 89 نواسی پہ لکھ رہا ہے علم بردار حضرت سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام کے تمام القابات میں سب سے معروف لقب علمدار یا علم بردار ہے، علمدار یا علم بردار ہے۔ یہ لقب مبارک آپ کے نام کا حصہ ہی بن گیا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا ہی ہے، صحیح لکھا اہل سنت کے خوش عقیدہ عالم نے، حصہ بن گیا۔ غازی علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، نام تو عباس ہے نا، یہ علمدار کیا ہے؟ یہ لقب ہے، کیونکہ اپنے بازو اللہ کے دین کے لیے کٹوائے، علم کو گرنے نہیں دیا۔ عباس علمدار حصہ بن گیا، اس لیے آپ کو عباس علمدار کہا جاتا ہے۔ آپ کا یہ لقب عباس علمدار، آپ کا یہ لقب اسلامی تاریخ کی تمام کتب میں موجود ہے۔ بات اسلام کی ہو رہی ہے، کن کتابوں میں موجود ہے کہ عباس علمدار ہے؟ کن کتابوں میں؟ اہل سنت کی کتابیں۔ نور الابصار سید مومن شبلنجی رحمت اللہ علیہ، شواہد النبوہ ملا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، تاریخ طبری محمد ابن جریر بن یزید طبری 310 میں فوت ہوئے، بڑے مورخ مفسر علامہ طبری۔ روضۃ الشہداء ملا حسین وائز کاشفی الہروی رحمت اللہ علیہ، اوراق غم، یہ کتابوں کے نام ہیں جن میں حضرت عباس علمدار کو اہل سنت کے علماء نے علمدار کے لقب سے یاد کیا ہے۔ یہ علم کی بات ہو رہی ہے، آج کی نسبت یہ علم کے بارے میں ہے، میں علم کے بارے میں بتا رہا ہوں، چونکہ مولویوں نے لوگوں کے ذہنوں میں علم کی دشمنی اور علم سے نفرت ڈال دی ہے۔ عجیب ہے، خدا جانے کیا منہ دکھائیں گے سید رسول کو، پیغمبر علیہ السلام کو، قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے یہ لوگ کہ ان کے بچوں کے علم سے دشمنی، لوگوں کے ذہنوں میں نفرتیں، خالی شیعوں کی دشمنی میں کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ ایٹ آل، کچھ بھی نہیں، فقط اور فقط شیعوں کی دشمنی۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ شیعوں کی دشمنی میں آدمی اتنا آگے نکل جائے کہ دین اور اسلام داؤ پہ لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ شہید ابن شہید حضرت علامہ حسین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ لکھ رہا ہے کہ بہت سی کتابیں ہیں جن میں حضرت عباس علمدار کا لقب علمدار ہے۔ یہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 141 علمدار حسین، پرچم زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے پرچم حضرت شیس علیہ السلام نے بنایا، جو میں نے عرض کیا کہ اسلام کی تاریخ میں کب سے وجود ہے علم کا؟ حضرت شیس نبی، آدم علیہ السلام کا بیٹا۔ اللہ اکبر۔ جنگوں میں طرفین سے پرچم اٹھائے جانے لگا۔ حضرت عباس علمدار جنگی مارکوں میں نصرت کا علم لہرایا کرتے تھے۔ روضۃ الشہداء جلد نمبر 2۔ آئیے جناب، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 144 اس میں لکھا ہے کہ عباس علمدار رضی اللہ عنہ نے حق کا پرچم تھاما، اور ایسے تھاما جیسے تھامنے کا حق ہے، یعنی بازو کٹوائے تو بات ختم ہو گئی نا۔ میرے آقا مولا سیدنا سخی امام حسین علیہ السلام نے حق کا پرچم حضرت سیدنا غازی عباس علمدار کو عطا فرمایا۔ معرکہ کربلا میں کبھی شروع نہ ہوا تھا کہ علم حضرت عبداللہ بن جعفر نے تھاما ہوا تھا، یہ کہ کربلا کا علم تھا، یہ حق کا پرچم تھا، یہ نور کا جھنڈا تھا۔ سنیں فضیلت علیہ سنت کے عالم کی زبانی، یہ علم کیا تھا؟ کربلا والا، جس کی شیعہ نقل کرتے ہیں، جس کے شیعہ شبیہ بناتے ہیں، یہ اسی علم کی بات ہو رہی ہے جو شیعوں کے گھروں پہ، قبروں پہ، مدرسوں میں، مساجد میں لگے ہوئے ہیں، یہ اس علم کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا تھا؟ یہ کہ کربلا کا علم تھا، یہ حق کا پرچم تھا، یہ نور کا جھنڈا تھا، یہ رحمان کا لوا تھا، یعنی رحمان کا لوا، جھنڈا۔ آئیے جناب، یہ ہے اس علم کی شان جسے اصحاب حسین علیہ السلام چھونا بھی سعادت سمجھتے تھے۔ حسین کے اصحاب جانسار کربلا والے اس علم کو چومنا سعادت سمجھتے تھے۔
وہ سبھی اس علم کو ہاتھ لگا کر فیض یاب ہو رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ علم نسبت والا ہے۔ بات تو نسبت کی ہے نا، یہ کپڑے کی بات نہیں مولوی صاحب، یہ لکڑی کی بات نہیں، یہ نسبت کی بات ہے۔ اسی دکان سے کپڑا خریدیں، اپنا جوڑا بھی بنوائیں اور قرآن کا غلاف بھی بنائیں۔ قرآن کا غلاف لپیٹا جاتا ہے قرآن جس میں، تو کیا دونوں ایک ہو گئے؟ کپڑا تو وہی ہے، تھان وہی ہے، دکان وہی ہے، جہاں سے خریدا وہی ہے، تو کیا ہے کہ اس کو آپ چنتے ہیں اور کپڑوں کو آپ اتار کر پھینک دیتے ہیں کہ میلے ہو گئے، چلو دوسرے پہن لو۔ تو یہ ہے نسبت کی بات۔ تو یہ علم کی نسبت ہے کربلا کے علم سے، حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے۔ آئیے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 146 اس میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام نے علم پکڑا، پہلے اپنی آنکھوں سے لگایا۔ کربلا، غازی عباس علمدار، جب حسین نے علم دیا تو عباس نے کیا کیا؟ پہلے پکڑا اور اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا۔ حسین کا دیا ہوا علم، اسلام کا پرچم، اس مضبوطی سے لیا، یہ اس یقین کے ساتھ لیا کہ بازو کٹ جائیں تو کٹ جائیں، علم کو گرنے نہیں دوں گا۔ سنتے جائیں علم کی عظمت، علم کی تاریخ میں نے بتائی، عظمت سنیں کہ علم کیا ہے۔ یہ کتاب ہے صحیح بخاری شریف۔ کون نہیں جانتا؟ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، حضرت امام بخاری، صحیح بخاری شریف، صحیح بخاری، بخاری کی دوسری کتاب نہیں، صحیح بخاری۔ آئیے، تاریخ صغیر بھی اس کی ہے، تاریخ کبیر بھی اس کی ہے، ادب المفرد بھی اس کی ہے، میں ان کتابوں کی بات نہیں کر رہا۔ یہ کتاب ہے صحیح بخاری شریف، باب ہے فتح خیبر، اس میں کتاب المغازی، حدیث کا نمبر ہے 4210۔ قتیبہ بن سعید حضرت یعقوب بن عبد الرحمن اس میں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر، خیبر کے دن حضور نے فرمایا، جی علم سنیں، علم کیا فرمایا؟ لأعطین هذه الرایۃ غدا رجلا، کل میں علم دوں گا، یہ علم میں کل دوں گا، رسول خدا کل دوں گا۔ کیا ہوا؟ کیا یہ پوچھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے، ازالۃ الخفان خلافت الخلفاء کھول کے لکھا ہے کہ ہوا کیا۔ اللہ اکبر! یہ حضور نے کیوں فرمایا؟ جب بڑے بڑے جرنیل واپس آئے تو رسول خدا نے پوچھا جرنیل سے، واپس کیوں؟ فتح کیوں نہیں؟ کا لشکر بزدل۔ بہرحال میں تفصیل میں نہیں جا رہا، جس کو شوق ہو وہ پڑھ لے، دل خوش ہو جائے گا، باش باش ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ علم دوں گا میں کل مرد کو، رسول خدا جو اللہ کی وحی کے سوا نہیں بولتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ۔ اللہ کے وحی کے سوا وہ رسول خدا ہونٹ نہ ہلائے، بات نہ کرے۔ وہ رسول فرما رہا ہے کہ لأوتین هذه الرایۃ غدا رجلا، کل علم دوں گا رجل کو، مرد کو، مرد کو، رسول خدا مرد کو، علم مرد کو، یعنی رسول نے قیامت تک اپنی امت کو بتا دیا کہ علم سے تعلق مرد کا ہے اور مرد کا تعلق علم سے ہے۔ اللہ اکبر! جی پھر کیا ہوا؟ یفتح اللہ علی یدہ، جس کے ہاتھ پہ، کل علم دوں گا مرد کو، کس کو؟ جس کے ہاتھ پہ اللہ خیبر کو فتح کرے گا۔ دیا کس کو؟ مولا علی کو۔ تو خیبر فتح کس نے کی؟ مولا علی نے۔ کیا لکھا ہے کہ یفتح اللہ علی یدہ، جس کے ہاتھوں پہ اللہ خیبر کو فتح کرے گا۔ تو لفظوں پہ غور رہے، ہمارے اوپر اعتراض کرنے والے اس پہ تھوڑا غور کریں کہ فتح کون کرے گا۔ یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ رسول خدا نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف، اللہ فتح کرے گا اس کے ہاتھوں پہ، یعنی علی کے ہاتھوں پہ فتح کون کرے گا؟ اللہ۔
یعنی فتح اللہ کرے گا، بخاری فتح اللہ کرے گا، ہاتھ علی کا ہوگا۔ یہی تو ہمارا عقیدہ ہے یا علی مدد والا، کہ مدد اللہ کرتا ہے، ہاتھ علی کا ہوتا ہے۔ جی اسلام دین حکمت ہے، یہ جہالت کا دین نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے کیا وہ یفتح اللہ علی یدہ یحب اللہ ورسولہ، میں جس کو علم دوں گا، رسول خدا فرما رہے ہیں، جس کو میں علم دوں گا کیا ہوگا؟ وہ اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہے، جس کو علم یعنی علی، اللہ اور رسول سے محبت، اور یحب اللہ ورسول، اور اللہ اور رسول اس سے محبت، یعنی میں کل علم اس کو دوں گا جس سے اللہ اور رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ شخص مرد اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، محبت with each other، یک طرفہ نہیں، ون وے نہیں۔ علی اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول علی سے محبت کرتے ہیں۔ خدا کی ذات کی قسم، اسی بخاری کے کتاب الرقاق میں اس جملے پہ پوری حدیث موجود ہے۔ بہرحال کبھی وقت آیا تو میں عرض کروں گا۔ اللہ رسول آگے کیا ہے؟ قال فبات الناس يدعون الیہ، یہ بات سن کر کون تھے وہاں جناب؟ آپ اور ہم نہیں، کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم، وہ تھے صحابہ، خیبر میں صحابہ تھے۔ تو کیا لکھا ہے بخاری نے، امام بخاری کیا لکھا کہ صحابہ بستروں پہ کروٹیں بدلتے، رات کیسے گزاری؟ اللہ اکبر، کیوں؟ یہ کہ ایہم یعطاہا، اس لیے نیند نہیں آئی رات کو، کروٹیں بدلتے رہے۔ یہ علم کی بات ہو رہی ہے مولانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی لوگوں کے ذہنوں میں دشمنی ڈالی ہے علم کی، کتنی لوگوں کے ذہنوں میں نفرتیں ڈالی ہیں علم کی۔ اللہ کا خوف کرو، مرنا ہے مرنا، یہ کوئی یہاں نہیں رہے گا، قبر میں جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، محمد عربی علیہ السلام کو منہ دکھانا ہے، ان کے سامنے پیش ہونا ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے؟ خالی شیعوں کی دشمنی، شیعوں کی دشمنی، شیعوں کی دشمنی، شیعوں کی تشبہ روافظ، تشبہ روافظ، تشبہ روافظ، رافضیوں کی شبیہ بن جاتا ہے۔ ارے بھائی چھوڑو شبیہ ببی کو، یہ شبیہ تو پسند نہیں، شیعوں کی شبیہ، اس پہ آ کے سارا دین کا چکر ختم ہو گیا۔ نہیں میرے بھائی، کیا صحابہ کو نیند نہیں آئی، کروٹیں بدلتے رہے؟ وجہ کیوں؟ سنیں میری طرف سے نہیں، ایہم یعطا، دیکھیں کہ علم کل کس کو ملتا ہے۔ صحابہ کی تو نیندیں اڑ جائیں، بزرگوں کی، کہ دیکھیں کل اسلام کا جھنڈا کس کو ملتا ہے، اور آپ کو علم پسند ہی نہیں ہے۔ یہ وہ دوسرا ہے، وہ دوسرا ہے، کوئی دوسرا تیسرا نہیں میرے بھائی۔ خدا کی ذات کی قسم، کربلا میں جو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے ہاتھ میں پرچم تھا، رایت تھا، علم تھا، جھنڈا تھا، نشان تھا، وہ اسلام کا تھا، کسی قوم پرست پارٹی کا نہیں تھا، کسی سیاسی پارٹی کا نہیں تھا، وہ علم تھا اسلام کا۔ یہ باتیں اسلام کی ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ صحیح بخاری شریف، صحابہ کی نیندیں، اور یہ جناب یہ صحیح مسلم شریف، وہی حدیث حضرت امام مسلم بن حجاج قشیری، صحیح مسلم للامام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری نشاپوری، دارالکتابت عربی سے چھپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 1007، حدیث کا نمبر ہے 6222، 6222 آئیے اس میں لکھا ہے کہ اللہ اوتینا حاضر روایت رجلا یحب اللہ ورسولہ یفتح اللہ علی یدہ۔ عمر بن خطاب نے فرمایا ما احببت الامارہ الا یومئذ، حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ ما احببت الامارہ الا یومئذ، مجھے کبھی امارت کی اتنی محبت نہیں آئی جس اس دن کے سوا، یعنی علم مجھے ملے، سرداری مجھے ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، وہ وہاں کیا ہے، یا وہ پوری حدیث ہے، وہ یہ مسلم ہے، وہ بخاری ہے۔
تو صحابہ کو نیندیں بھی نہیں ہیں، کس کے لیے؟ علم کے لیے۔ حضرت عمر کس کے لیے؟ کہ مجھے کبھی دل میں اتنی تمنا نہیں ہوئی جیسے اس دن جب رسول نے فرمایا کہ علم دوں گا مرد کو جس سے اللہ رسول محبت کرتے ہوں گے، اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ کون تھا؟ اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہوا کہ میں بنوں، مجھے ملے، لیکن ملا نہیں۔ کس کو ملا؟ رسول خدا نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ کہ اس کے آشوب چشم ہے، آنکھیں آشوب چشم، آنکھوں میں درد۔ تو حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا علی علیہ السلام کے آنکھوں مبارکوں میں، علم ملا علی کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مسلم، یہ بخاری جو بات ہو رہی ہے علم کی، تو نیندیں نہ آنا صحابہ کرام کو علم کے لیے، حضرت عمر کی تمنا مسلم شریف کہ ما احببت الامارہ الا یومئذ، اسی دن کے سوا مجھے کبھی عمارت کا شوق نہیں ہوا، یعنی علم لے کے سردار بننے کا شوق اس دن کے سوا نہیں ہوا۔ یہ مسلم شریف، وہ بخاری شریف، جناب والا یہ بات علم کی ہو رہی ہے کہ علم دوں گا مرد کو، مرد کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے اب علم کی عظمت دیکھیں۔ یہ کتاب ہے مدارج النبوہ، الشیخ عبدالحق محدث دہلوی، مکتبۃ الاسلامیہ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو کون نہیں جانتا؟ بڑے محدث ہیں ہندوستان کے، بخاری سید۔ یہ لکھ رہے ہیں علم مبارک، رسول خدا، رسول خدا کے علم مبارک، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد علم اور جھنڈے تھے، بے شمار جھنڈے تھے، علم تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک علم مبارک سیاہ رنگ کا تھا۔ کون سا رنگ مولانا صاحب؟ سیاہ رنگ۔ بڑی چڑ ہے مولوی صاحب، علم سیاہ نہیں بھائی، سیاہ نہیں، یہ شیعہ لگاتے ہیں سیاہ۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، خدا خیر کرے، ایسا نہ ہو کہ غصے میں آ کے حضرت شیخ عبدالحق کو بھی شیعہ کہنے لگے، اللہ نہ کرے۔ جی، سیاہ رنگ کا علم رسول خدا کا، اور دکھاؤں گا، میں ابھی پڑھے ہیں یہ کہ سیاہ رنگ، جو چڑ ہے نا مولوی صاحب کو، کالا رنگ نہیں، جھنڈے کا کالا، سفید ہو دوسرے ہو کالا، یہ کالا کیونکہ شیعہ کالا لگاتے ہیں۔ آئیے گا، رسول خدا کا علم مبارک سیاہ رنگ کا تھا، اس کا نام عقاب تھا، جھنڈے کا نام، رسول خدا کے علم کا نام، جھنڈے کا نام عقاب۔ دیگر آپ کا علم سفید رنگ میں تھا، بعض اوقات یہ سننے کی بات ہے، یہ عظمت میں بتا رہا ہوں، علم کی عظمت کیا ہے، عزت کیا ہے، وقار کیا ہے، شان کیا ہے، شوکت کیا ہے، وہ سنیں کیا۔ بعض اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی پاک چادروں سے بھی علم تیار فرما لیتے تھے۔ امہات المومنین کے دوپٹے، چادریں، اللہ اکبر، ہماری مائیں، ازواج مطہرات، امہات المومنین، حضور کی زوجائیں، ہماری مائیں، ان کی چادریں، ان کے دوپٹے، ان سے علم کے پھریرے بنتے تھے۔ اسلام پہ غربت تھی یہ اس زمانے کی۔ تو یہ عظمت ہے علم کی کہ جس علم کا پھریرا رسول خدا اپنی ازواج مطہرات، ہماری ماؤں کے دوپٹوں چادروں سے بنے، اس کا بھی کسی کو خیال نہیں ہے۔ تھوڑا سا ہوتا کہ چلو بھائی علم ہے یا اسلام کا پرچم ہے، یہ علی حضرت عباس کے علم کی شبیہ بناتے ہیں، چھوڑو بھائی، کچھ بھی نہیں، کوئی پاس نہیں، ذرا برابر بھی پاس نہیں، کچھ بھی نہیں۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی جرأت ہے اور دلیری ہے، نعوذ باللہ، والعیاذ باللہ، نستجیر باللہ۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ آئیے جناب، یہ کتاب ہے محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، 11ویں والے بزرگ۔ کون نہیں جانتا؟ کون سا سنی ہے جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی 11ویں والے بزرگ ان کو نہیں جانتا؟ یہ ان کی کتاب ہے، ترجمہ کیا ہے شمس بریلوی نے، چھپی ہے مدینہ پبلشنگ کمپنی، احمد جناح روڈ کراچی۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 440 440۔ اس میں لکھا ہے جمعے کے دن جبرائیل علیہ السلام کعبے میں اپنا جھنڈا نصب کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔
شیخ ابو نصر نے بالاسناد اسبغ بن نباتہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ فرماتے کہ جمعے کا دن ہوتا ہے، جمعے کا دن فرائیڈے ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے جمعے کے دن؟ حضرت جبرائیل امین صبح دم کعبہ مسجد حرام میں اپنا جھنڈا نصب کرتے ہیں، علم لگاتا ہے جبرائیل کعبے میں۔ علم کی بات ہو رہی ہے، میں علم کی تاریخ، علم کی عظمت، علم کی اہمیت بتا رہا ہوں میرے بھائی، جس سے آپ لوگوں کو نفرت دلاتے ہیں۔ یہ شیعوں کا کیا، شیعوں کا، غازی عباس کا، اسلام کا، حسین کا، علی کا، رسول کا، یہ شیعوں کی بات نہیں ہوئے۔ ہم مقابل کچھ تو سلوگن بنائیں گے نا لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے، کچھ تو کریں گے نا، مرچ مسالے ڈالیں گے نا، شیعوں کا کہیں گے تب تو لوگوں کو نفرت آئے گی نا جناب۔ اگر کہیں غازی عباس کا علم، اگر کہیں حسین کا علم، تو لوگ کہیں گے شرم کرو۔ نہیں، شیعوں کا، اب تو مچل پڑیں گے لوگ، شیعوں کا ہے، چلو چلو گرا دو، کاٹو کاٹو، شہید کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، نعوذ باللہ من ذلک۔ جھنڈا نصب کرتا ہے جبرائیل کعبے میں، جبرائیل معصوم عرشی سید الملائکہ علم لیے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کہاں گاڑتا ہے جبرائیل علم؟ کہاں سے لاتا ہے؟ کون لاتا ہے؟ عرش سے لانے والا جبرائیل، لقب امین، لقب سید الملائکہ، وہ لاتا ہے۔ گاڑتا کہاں ہے؟ کعبۃ اللہ۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ السبیل۔ وہاں آ کے علم گاڑتا ہے۔ ابھی بھی مولوی صاحب آپ کو علم کی فضیلت سمجھ میں نہیں آئی؟ خدا سے ڈرے، چھوڑے شیعوں کو بھائی، خدا کا واسطہ نہیں۔ آئیے جناب، پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسرے فرشتے، یہ تو جبرائیل تھا نا کعبے والے، دوسرے فرشتے بھی ان مساجد کے دروازوں پر جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے اپنے جھنڈے علم نصب کرتے ہیں۔ اب پتا پڑا کہ علم کون اٹھاتا ہے، کون گاڑتا ہے، کہاں گاڑتا ہے؟ معصوم فرشتے، پاکیزہ مخلوق۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی۔ آئیے جناب، یہ کتاب ہے مودت فی القربہ، ذکر آل ابا، مصنف حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، ترجمہ فقیر سید وقار علی حیدر حمدانی نوشاہی قادری، زیر سرپرستی پیر حاجی انعام اللہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیے جناب، مودت فی القربہ، لکھنے والے امیر کبیر سید علی حمدانی، کب مرے ہیں؟ 786۔ 786، اللہ اکبر، لکھتے ہیں نا اوپر سے 786، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 786 میں مرے ہیں، کشمیر میں دفن ہے۔ 3 لاکھ، پتہ نہیں مولوی کیا کارنامے کرتے ہیں، بزرگوں نے کیا کیا ہے، اہل سنت شافعی مسلک کا جی۔ یہ 3 لاکھ سکھ اور ہندو، وہ ان کو مسلمان کیا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے اہل سنت کی۔ وہ لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے لوائے حمد کے متعلق بتائیے، آخرت کا عالم، آخرت کا عالم۔ جی جناب، آخرت والا، یہ تو یہاں کا ہے نا، یعنی کیا ثابت کیا ہوا کہ یہ علم جس سے مولوی ڈر رہا ہے یہ قیامت تک پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ جی جناب، کس کو نصیب ہوگا وہ بھی سن لے۔ مجھے لوائے حمد کے متعلق فرمائیے اور اس کی صفت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 1000 برس کی مسافت کے برابر لمبا ہے۔ 1000 برس، 1000 سال کی مسافری جرنی جناب، اس کے برابر ہے، اتنا لمبا ہے۔ مجھ سے ایک مولوی صاحب بحث کرنے لگا علم پہ، تو جب میں نے دلال دکھایا کہ ٹھیک ہے علم تو ثابت ہو گیا، لیکن اتنا لمبا تو نہ ہونا کہ منسپالٹی کے ریکارڈ میں آ جائے محلہ بڑا علم۔ ایسے محلے ہیں، ہم نے دیکھے، ہمارے پاس بھی ہے، محلہ بڑا علم،
बड़ा आलम, यानी म्यूनसिपल के रिकॉर्ड में ही मोहल्ले का नाम बड़ा आलम। मुझे कहा मौलवी ने कि इतना बड़ा भी तो ना हो ना कि मोहल्ले का नाम ही बड़ा आलम पड़ जाए। मैंने कहा मैं भी दिखा रहा हूँ। ये मैंने दिखाया, मैंने कहा ये देखो 1000 साल इतना लंबा आलम, सुने भी आगे आएगा। मैंने कहा सारी रवायत बता के, मैंने कहा मौलवी अल्लाह का वास्ता है मुझे बता, ये बड़ा आलम या वो हमारे वाला बड़ा आलम? अल्लाह अकबर। 1000 बरस की मुसाफिर के बराबर लंबा है, उसका सतून सुर्ख याकूत का, कब्जा सफेद लुलू का और फरेरा सब्ज ज़मरुद का है। उसके 3 गेसू, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा वसत में, वसत दुनिया में। उस पर 3 सितरें लिखी हुई है, 3 फरेरे, अलम के 3 फरेरे। जी, यहाँ वो तिकोण चौकोण की बात चल रही है। 3 फरेरे अलम के। पहले फरेरे पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरे फरेरे पे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तीसरे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह। जी, लिवाइल हम्द के अलम पे शीयों वाला कलमा। पहली किस्तों में, पहली नशस्तों में मैं जन्नत का दरवाज़ा, अर्श वहाँ दिखाया है ना मैंने। अब तो ये झंडे पे भी अली वलीउल्लाह, अल्लाहु अकबर, अली वलीउल्लाह झंडे पे जनाब। आइए देखें इस अली के नीचे कौन खड़ा होता है। अली हर सतर की लंबाई 1000 दिन की मुसाफिरत के बराबर लगी। ये सुनकर अब्दुल्ला बिन सलाम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपने सच फरमाया। फिर पूछा, क्या रसूलल्लाह इसे कौन उठाएगा? इतना बड़ा झंडा, इतना बड़ा साल 1000 साल की मुसाफिर कौन उठाएगा? फरमाया वो ही इसे उठाएगा जो दुनिया में मेरा झंडा उठाता था, यानी अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जिसका नाम अल्लाह ने जमीन और आसमान की तख्लीक से पहले वहां लिख दिया था। अली का नाम वहां ऑलरेडी। जी, ये आलम। फिर इब्ने सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने सच फरमाया। फिर पूछा कि आपके इस झंडे के साए में कौन होंगे? असली बात अब हुई है, अब हुई असल बात कि इस झंडे का साया, जहाँ सख्त धूप, सख्त गर्मी, क्या होता है? सख्त धूप हो, अगर सख्त गर्मी हो, क्या होता है? साए की तलाश होती है और पानी, साया और पानी। साया लिवाइल हम्द का, लेकिन नसीब किसे होगा? सुने, फरमाया कि उस झंडे के साए में कौन होंगे? फरमाया कि मोमिनीन, दोस्तान खुदा, हक के परस्तार, मेरे दोस्तदार व मुहब और अली के दोस्तदार और अंसार, उनका हाल बहुत अच्छा और उनका ठिकाना भी अच्छा। अली के मुहिब्बों का, अली से मोहब्बत रखने वालों का ठिकाना भी अच्छा, अल्लाह अकबर कबीरा, हाल भी अच्छा। और उनके लिए हलाकत, उनके लिए अब दूसरा गिरोह, ये दूसरा गिरोह, ये दूसरे गिरोह की बात हो रही है। एक तो अली के मोहब्बत हो गए ना, हाल भी अच्छा, ठिकाना भी अच्छा। दूसरे उनके लिए हलाकत और बर्बादी है, जिन्होंने अली के बाब में मुझे झुटलाया, मेरे बाब में अली को झुटलाया, या अल्लाह के दिए हुए मकाम से अली को हटाया। ज़ादुल उक़बा मवद्दतुल क़ुरबा अमीर कबीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह 786 कश्मीर। इसी अलम की वज़ाहत ये किताब है यनाबिल मवद्दा। हज़रत मुफ्ती आज़म कुस्तुंतनिया सुलेमान कंदूजी हनफी इस्तांबुल से छपी है ये किताब। इसका सफ़ा नंबर है जी 250। 250 सफ़े पे पूरी रवायत जो मैंने बताई ये लिखी है कि क़यामत के मैदान में झंडा होगा, 3 फरेरे होंगे। एक पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरे फरेरे पे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तीसरे फरेरे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह। ये किताब जनाबिल मवद्दा हज़रत सुलेमान
کندوزی حنفی مفتی اعظم قسط الدنیا. یہ کتاب ہے مناقب علی بن ابی طالب الفقیہ الحافظ الخطیب ابو الحسن علی بن محمد الواسطی الجلابی الشافعی، شافعی مسلک کے. کب کے ہیں؟ 483 میں فوت ہوئے ہیں، 483 اس میں وہ فوت ہو گئے، شافعی مسلک کے ہیں. انہوں نے مناقب علی میں اسی روایت کو لکھا ہے، صفحہ نمبر ہے 43 اس میں وہی لواء الحمد کا ذکر کہ یہ جھنڈا ہوگا جو علی کو ملے گا. یعنی جھنڈا یہاں سے شروع ہے حضرت شیر سے، پھر خیبر، پھر جعفر طیار، پھر حضرت علمدار کربلا میں عباس، اس کے بعد چلتا چلتا اسلام کا، اور وہاں جا کے جھنڈا، وہ بھی جھنڈا، یہ بھی جھنڈا، وہ بھی علم، یہ بھی علم. یعنی کسی نہ کسی شیپ میں علم ثابت ہے، موجود ہے. یہ دیکھیں یہ علم ہے. آئیے جناب، یہ کتاب ہے تذکرۃ الخواص، تذکر خاص الامہ فی خصاص الائمہ، سبت ابن جوزی یوسف بن قذافی عبداللہ المتوفی 654 میں فوت ہوئے ہیں. سبت ابن جوزی، اس کی مشہور زمانہ کتاب ہے مرآت الزمان فی تواریخ الایام، 23 جلدوں میں ہے، میرے پاس موجود ہے. یہ ہے دارالکتب علمیہ بیروت لبنان، سبت ابن جوزی کی مشہور زمانہ کتاب ہے. اس میں اس نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے رسول خدا نے فرمایا امتوں میں پہلے کس کو، نبیوں میں پہلے کس کو، نبی کے وصیوں میں، جانشینوں میں، وصیوں میں پہلے کسی نبی کے وصی کو نہیں، محمد کے وصی علی کو بلایا جائے گا. وجہ، ریزن، کاز، سبب، رسول خدا نے خود فرمایا کہ تیری مجھ سے قرابت، رشتہ داری اور تیری منزلت، قدر و منزلت میرے نزدیک، اس وجہ سے علی تجھے بلایا جائے گا. اچھا پھر کیا ہوگا؟ وَيُدْفَعُ إِلَيْكَ اللِّوَاءِ وَهُوَ لِوَاءُ الْحَمْدِ، پھر تجھے علم دیا جائے گا جس کا نام ہے لواء الحمد. یہ اتنا بڑا علم ہوگا جو آدم اور دوسرے آدم سے لے کر جتنی مخلوق ہے. جی اس کے 3 پھریرے ہوں گے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا دنیا کے بیچ میں. سطریں 3 لکھی ہوں گی، 3 لائنیں لکھی ہوں گی، 3 سطریں لکھی، وہی بات جو میں نے بتائی آپ کو وہ لکھی ہوں گی. پہلے پہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرے پہ الحمدللہ رب العالمین، تیسرے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. پہلے بتا روایت وہی ہے. جی جناب، اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ حسن ان یمینک والحسین ان یسارک. شان و شوکت دیکھیں، دیکھیں بڑی امام بارگاہوں میں، بڑے ماتموں میں، جلوسوں میں، جلسوں میں مولا غازی کا بڑا علم شان و شوکت سے سجا کے مومنین علم کو نکالتے ہیں. یہ دیکھیں کہ کس شان و شوکت سے علم کے ساتھ کون ہوگا؟ علی کے ہاتھ میں علم ہوگا. رسول خدا کیا فرما رہے ہیں کہ والحسن عن یمینک، یا علی حسن تیرے سیدھی طرف، سیدھی جانب حسن، وَيَسَارِكَ حسین، حسن حسین. پھر کیا ہوگا؟ تاکہ وہ بینی و بین ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور میرے درمیان تم آؤ گے. علی، حسن، حسین، مصطفیٰ، ابراہیم علیہ السلام. جی نعم الاب ابو کا ابراہیم، آواز آئے گی بہترین بابا. رسول ہمارے نبی سے اللہ کا خطاب، بہترین والد بابا ابو کون؟ ابراہیم. نعم الاخ اخوک علی، بہترین بھائی، جتنے بھائی ہیں دنیا میں بھائی کے بھائی، سب میں بہتر بھائی علی ہے. یہ رسول خدا علیہ السلام بتا رہے ہیں علم کا منظر کے کتنے شان و شوکت سے. ابراہیم علیہ السلام بھی ہوگا، محمد عربی علیہ السلام بھی ہوں گے، حسن علیہ السلام بھی ہوں گے، حسین بھی ہوں گے. علم علی کے ہاتھ میں ہوگا. سایہ نصیب اس کو ہوگا جس کے دل میں محبت اہل بیت ہوگی. کوئی پرواہ نہیں آخرت کی. اللہ اکبر. یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ، امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ، محتاب کتب خانہ، تاج کتاب اردو آغا. یہ لاہور سے چھپی ہے. اس میں لکھا ہے
کہ میرے اہل بیت قریب ہے کہ میرے بعد مصیبت اٹھاویں گے. ابن ماجہ علیہ السلام کی 4 کی کتابوں میں سے ایک ابن ماجہ، وہ رسول خدا کا فرمان کہ میرے بعد میرے اہل بیت میں مصیبتیں آئیں گی. یعنی کربلا اور ائمہ معصومین کو جو زہر ملے، 12 امام ہیں، 11 زہر سے شہید، کسی کو پرواہی نہیں. رسول کا گھر اجڑ گیا، مسلمان کو مولوی کو پرواہی نہیں ہے. 12 امام ہیں، کون ہیں؟ رکھو ان کے سر پہ قرآن. کون ہے وہ؟ محمد عربی کا خون، اطرت رسول. یہ نہیں ہے یہ حدیث المہدی بن اطرتی و اولاد فاطمہ، میری اطرت رسول فرما رہے ہیں. تو یہ وہ اطرت رسول ہے. 12 امام، ایک تو ہمارے عقیدے میں پردہ غیب میں ہے، اہل سنت کی کتابوں سے بھی ثابت ہے پردہ غیب میں ہے ایک. باقی 11 کے 11 شہید، 2 خنجر باقی زہر. مولا علی خنجر، امام حسین خنجر، باقی 9 امام زہر سے شہید. رسول کا گھر اجڑ گیا. اللہ اکبر. وہ رسول وہ بات فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت قریب ہے کہ میرے بعد مصیبت اٹھاویں گے اور سختی اور اخراج و جلا وطنی یعنی کربلا جانا مدینے سے، جلا وطنی، یہاں تک کہ کچھ لوگ مشرق کی طرف آویں گے. اس میں مدح ہے اہل مشرق کی. ان کے ساتھ سیاہ جھنڈے ہوں گے. اللہ اکبر. یہ اہل سنت کی کتابوں سے میں دکھا رہا ہوں، کیونکہ کہتے ہیں کہ جھنڈے کا رنگ، علم کا رنگ سیاہ نہ ہو. سنیں، وہ پہلے بھی میں نے دکھایا سیاہ، یہ بھی سیاہ. ابن ماجہ، حد ہو گئی سنن ابن ماجہ، جھنڈے کا رنگ سیاہ. آئیے جناب، یہ کتاب ہے مسند ابی یعلا موصلی للامام ابی یعلا احمد بن علی بن مصنع الموصلی. 307 میں مرے ہیں، 3 صدی عالم ہے. دارالمعرفہ بیروت لبنان سے یہ کتاب چھپی ہے. اس میں لکھا ہے، اس میں ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے، انس بن مالک، اس سے روایت ہے کہ قال وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ، قادسیہ کی جنگ قادسیہ، حضور کے زمانے کی بات. ماہو رایت السودا، ان کے ساتھ کالے رنگ کا علم تھا. کالے رنگ کا علم، اسلامی پرچم کالے رنگ کا، سیاہ رنگ کے جھنڈے. یہ مسند ابی یعلا موصلی، یہ سنن ابن ماجہ، تیسری کتاب میں نے دکھائی، جس میں مدارج النبوہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اللہ گواہ ہے، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اگر میں دکھانا چاہوں 500 کتابوں کے حوالے میرے پاس موجود ہے کہ علم کا رنگ کالا 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 کالا. اب خدا جانے کیوں نہیں بتاتے مولوی صاحبان، یا تو ان کو علم نہیں ہے یا ان کو پتہ نہیں ہے. اگر علم ہے تو پھر چھپاتے ہیں. دونوں حالتوں میں یہ اچھی بات نہیں ہے. علم نہیں ہے پھر بڑی باتیں کریں پھر بھی ٹھیک نہیں، علم ہے اور اس کو چھپاتے ہیں پھر بھی اچھی بات نہیں. دونوں حالتوں میں قابل گرفت. یہ ہے حقائق علم کے بارے میں، جسے ہم اپنی زبان میں مولا غازی عباس کا علم کہتے ہیں. حضرت ابوالفضل عباس کربلا کے شہید، کیونکہ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے حضرت عباس نے اپنے بازو کٹوا دیے لیکن علم کو گرنے نہیں دیا. یہ وہ علم ہے جو اسلام کا علم ہے. کربلا میں اسلام کا علم تھا. یہ اس کی فضیلت میں نے بتائی، یہ اس کی عظمت میں نے بتائی، یہ اس کی اہمیت میں نے بتائی، اور یہ اس کی تاریخ ہے اس علم کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.